نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ مشرک عورتوں سے نکاح کرنا ہے منظور تمہیں تو پہلے انہیں مومن بنا لو، پھر ان سے نکاح تم کر سکتے ہو، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور باندیاں اگر تمہاری مشرک ہیں، باندیاں اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مسلمان اور مومن نہیں ہیں، تو جب تک وہ کفر میں ہیں ان سے تم مباشرت نہیں کر سکتے، ان سے مخصوص تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ وہ مسلمان ہو جائیں تو اس کے بعد جو ہے ان سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان سے مخصوص تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن باندی بہتر ہے مشرکہ سے اگرچہ کہ تمہیں وہ پسند ہی کیوں نہ آئے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ اپنی عورتوں کا یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مشرک آزاد مرد سے ایک غلام مومن بہتر ہے۔ آزاد مشرک عورت مرد سے غلام مومن بہتر ہے۔ اسی طرح ایک آزاد مشرک عورت سے ایک باندی مسلمان مومنہ جو ہے وہ بہتر ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ کہ اس مشرک آزاد مرد کا حسن تمہیں اچھا لگے، لیکن اس سے بہتر ایک غلام جو غلام ہے لیکن مومن ہے وہ بہتر ہے۔ حسین عورت ہے، آزاد ہے اور کیا ہے مشرک ہے، اس سے بہتر ایک غلام باندی بہتر ہے۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر مشرک عورت سے تعلقات رکھیں گے تو وہ آگ کی طرف تمہیں لے جائے گی، تمہیں بھی کافر بنا لے گی۔ اگر مشرک مرد سے مسلمان عورت تعلقات زنوش کرے گی بالفرض تو وہ اسے کہاں لے جائے گا؟ آگ کی طرف لے جائے گا۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، کافر عورت سے مرد مسلمان تعلقات رکھے تو ممکن ہے نا، عین ممکن ہے کہ وہ بھی اس مرد مسلمان کو کافر بنا لے۔ کافر مرد سے مسلمان عورت تعلقات رکھے تو عین ممکن ہے کہ کافر مرد جو ہے مسلمان عورت کو کافر بنا لے۔ تو واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرۃ باذنہ، اور اپنے حکم سے تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، تمہیں مغفرت کی طرف۔ اللہ خود بولتا ہے کہ میں آئی انوائٹ یو، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں مغفرت کی طرف سے، آؤ مغفرت مانگو میں مغفرت دیتا ہوں۔ تو جب وہ خود مغفرت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی دعوت دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے ہمیں، تو ہم مغفرت مانگیں گے تو کیسے مغفرت نہیں دے گا؟ راسخ شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی میں ہمیں مدعو کیا ہے، ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہمیں دعوت دی ہے، اور ہم خود وقت مقررہ پر بزم شادی میں بزم نکاح میں پہنچیں گے اور نکاح میں شریک ہوں گے تو کیسے ہمیں دھتکار کے نکال دیں گے راسخ شاہ صاحب؟ نہیں چلے جاؤ، تم نہیں آ سکتے، میری محفل میں نہیں داخل بول سکیں گے؟ نہیں بول سکتے، نکاح میں شامل ہونے سے روکیں گے نہیں۔ اسی طرح اس کے بعد دسترخوان بچھے گا، ہم بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھے ہو تم پوچھیں گے نہیں، کیونکہ اگر پوچھیں گے تو ہم بولیں گے آپ ہی نے بلایا ہے نا۔
تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف، لیکن جنت کی طرف بلاتا ہے تو کیسے بلاتا ہے؟ جنت کے قابل بن کر آؤ بول رہا ہے، بات سمجھ میں جنت کے قابل بن کر آؤ بول رہا ہے۔ تو اللہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اور مغفرت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، مگر کیسے؟ جنت میں جانے کے طریقے سے جاؤ، محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف تمہارے چہرے پر ظاہر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جاؤ، رسول اللہ کے متبع بن کے جاؤ، رسول اللہ کی پیروی زندگی بھر کر کے جاؤ۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے تو ضرور مغفرت کی طرف جاؤ، مغفرت مانگو، لیکن مغفرت مانگنے کے طریقے سے مانگو، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ مغفرت مانگنے کے بھی آداب ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیسی مغفرت مانگ رہے ہیں؟ کل جو ہے موقع ملا تو محدین بھائی کو ڈبا دوں گا، اس کے بعد پرسوں جو ہے انوار الدین صاحب کے پاس 10 لاکھ روپے آئے ہوئے ہیں، وہ دبا لوں گا، راشق شاہ صاحب کے پاس کچھ پونجی ہے وہ ہڑپ لوں گا، یہ نیت ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رمضان شروع ہو گیا، 6 روزے گزر گئے، 7 روزے گزر گئے، ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بیوی کو گالی دیتا ہے، سسرے کو مارتا ہے، کاک فائٹنگ کرتا ہے، سب کرتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ ربنا اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ یہ کیا یہ طریقہ ہے؟ پہلے گناہوں سے توبہ کرنے سے پہلے گناہ چھوڑ دو اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کرو، گناہوں پر نادم ہو، گناہوں پر ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے اللہ سے مغفرت مانگیں گے تو واللہ یدعو الی المغفرہ، اللہ مغفرت، المغفرہ معرفہ ہے، اللہ جسے مغفرت سمجھتا ہے ویسی مغفرت مانگو تو مغفرت دے گا، انڈیفینٹ نہیں ہے، ڈیفینٹ ہے، المغفرہ، الف لام را، وہ مخصوص مغفرت جسے اللہ مغفرت جانتا ہے، جسے اللہ کے رسول نے پیش کیا کہ مغفرت اسے کہتے ہیں، توبہ کرنا اسے کہتے ہیں، استغفار اسے کہتے ہیں۔ جبار بھائی کو گالی دے دی، سید زادے کا دل دکھا دیا، گورو کو مار رہے ہیں، سالی آئی تو باہر نکل گئے، تو اسے گالی دے دی، ساڑو کے پیسے داب لیے ہیں، یہ نماز نہیں، روزہ نہیں، کلین شیو کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ اور ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میں جو بھی گناہ کرتا بخش دے، اور پھر گناہ کرنے کا ارادہ ہے، کل صبح کو اٹھ کے صاف کروں گا، یہ ارادہ رکھ لے کر آج میں داڑھی کو صاف کریں، اس کی مغفرت مانگیں گے تو اٹ از ناٹ کالڈ مغفرت، اٹ از سو کالڈ استغفار، اٹ از ناٹ کالڈ استغفار۔ استغفار کرنے کے طریقے سے کرو، اس کا ایک طریقہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا طریقہ ہے دوستو؟ پہلے گناہوں پر نادم ہونا، توبہ کی حقیقت ہی گناہوں پر شرمندہ ہونا ہے، الندم توبۃ، حضور نے فرمایا نادم ہونا گناہوں پر ہی توبہ ہے۔ اللہ میں نے جھوٹ بولا نا، گناہ کبیرہ ہے جھوٹ کہنا، مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، اللہ میں نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، کوئی ضرورت نہیں تھی چھوڑنے کی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، بڑا گناہ ہے۔ برکت نے تو روزہ رکھا، عبد الوہاب نے تو روزہ رکھا، راشق شاہ صاحب نے روزہ رکھا، جبار بھائی نے روزہ رکھا، انوار الدین صاحب نے روزہ رکھا، اس بیمار آدمی نے روزہ رکھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، مجھ سے کتنا بڑا ہے، 25 سال کا بڑا ہے، اس نے روزہ رکھا، 80 سال کا بوڑھا ہے روزہ رکھا، میں جوان ہوں، 45 سال میری عمر ہے میں نے روزہ نہیں رکھا، 48 سال میری عمر ہے میں نے روزہ نہیں رکھا، بے ضروری میں نے روزہ ترک کیا، اللہ کو ناراض کیا۔ تو پہلے اپنے گناہ پر نادم ہونا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، شرمسار ہونا چاہیے، یہی ہے توبہ کی حقیقت، الندم توبۃ، یہ پہلا جز ہے توبہ کا، اصل جز ہے، بلکہ حقیقت توبہ یہی ہے، نادم ہونا توبہ پر، گناہ پر۔ پھر اس کے بعد عزم بالجزم کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا میں۔ سمندر میں کوئی گیا جسے تیرنا نہیں آتا، جسے
تیرنا نہیں آتا، تیراکی کے فن سے جو ناواقف ہے، وہ سمندر میں گیا، جا کے چھلانگ لگائی، برسات کے دن تھے، طغیانی کے دن تھے، ڈپریشن کا زمانہ تھا، جب بے آف بنگال میں ڈپریشن ہو، ایسے زمانے میں جا کے ایک ناواقف تیرنے سے، تیراکی کے فن سے جو ناواقف ہے، اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی تیرنے کے لیے، وہ تیر سکتا ہے؟ اتفاق سے کوئی مچھیرا ادھر سے آ رہا تھا، فشر مین آ رہا تھا، اس نے بچا لیا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ میں اب ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا، اتفاق سے بچ نکلا، لے کے چھوڑا، تب اس کے بعد کیا بولے گا؟ اوہو، یہ کام اب سے نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معلوم نہیں تھا سمندر کسے کہتے ہیں، معلوم اب نہیں، پھر کرے گا وہ کام، ریپیٹ کرے گا نہیں۔ اسی طرح گناہ کرنے کے بعد اتنا توبہ کرنا چاہیے، ایسا ہی کہہ رہا ہو اب سے نہیں کروں گا، مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا۔ گناہ کیا ہے؟ خدا کو ناراض کرنے کا کام۔ خدا کو ناراض کرنے کے کام سے بدتر کیا کام ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ خطرناک کام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مہلک اور موبق کیا کام ہو سکتا ہے؟ برباد اور تاراج کرنے والا کیا کام ہو سکتا ہے؟ غارت کرنے والا دونوں زندگیوں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو پہلے گناہ پر نادم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے عزم بالجزم کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر توبہ مانگنی کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا پروردگار، اور رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنانا چاہیے، یہ ہے توبہ، اسے کہتے ہیں توبہ۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اس طرح مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ وہ نہیں گناہ بھی جاری ہیں، میں بھی پیتے ہیں توبہ کرتے ہیں، وہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے، میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، یہ توبہ اسے نہیں کہتے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کو بیان کرتا ہے، اپنی آیتیں لوگوں سے بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، لعلکم یتذکرون، تاکہ لوگ تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور اپنی برائیوں کو برائیاں سمجھیں، بھلائیوں کو بھلائیاں سمجھیں، نیکیوں پر عمل کریں، برائیوں سے بچ جائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کتنے بار یسألونک آیا، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں عن المحیض، آپ سے یہ پوچھتے ہیں محیض کے بارے میں، حیض کے بارے میں، قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، قل هو حیض، مینسس جو آتے ہیں عورت کو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی آیا تھا، اور روایتوں میں آیا کہ منگل کا دن تھا جب پہلی بار حضرت حوا علیہ السلام وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل هو اذن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ وہ پلیدی ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے جدا رہو، دور رہو محیض میں، حیض کی حالت میں، ولا تقربوهن، اور ان سے قریب نہ ہونا، جدا رہو اور قریب نہ ہونا سے مطلب کیا ہے؟ ان کو دوسرے گھر میں بھیج دو، یا ان کو میکے میں بھیج دو، یا ایک دھرم شالہ بناؤ جس میں حیض والی عورتوں کو رکھو، گھر سے باہر کر دو، یہ مطلب نہیں۔ ان سے مباشرت مت کرو، ان سے جماع مت کرو، ہم بستری مت کرو، بس سمجھ میں، حیض کی حالت میں یہ کام بالکل حرام ہے، اور اسے حلال سمجھنا کفر ہے، حلال سمجھنا۔ تو حائض عورت سے مباشرت حرام ہے، اور اس کو حلال سمجھنا کافری کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے، کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو عورت سے مباشرت، حائضہ عورت سے مباشرت کرنا ناجائز ہے، اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو، حائضہ ہے تو اس سے مباشرت حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک بغیر کپڑے کے چھونا جائز نہیں۔ حائضہ عورت اپنی بیوی ہے تو اس حالت میں بغیر کپڑے کے اتنا حصہ جو ہے چھونا، بغیر حائل کپڑے کے چھونا
جائز نہیں. اور حائل بھی اتنا موٹا ہونا چاہیے, کپڑا جو بیچ میں ہو, ہاں کپڑے کے اوپر سے چھو سکتے ہیں اتنے حصے کو, ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک, ناف خارج گھٹنا داخل, ناف خارج گھٹنا داخل, تو اتنے حصے کو جو ہے چھو نہیں سکتے بغیر حائل کے. اور اگر حائل ہو, کپڑا بیچ میں ہو تو چھو سکتے ہیں, لیکن کپڑا اتنا دبیز ہونا چاہیے, اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہو چھونے والے کے ہاتھ کو. باقی جو ہے عورت سے دوسرے طرح کا تمتع اختیار کرنا, عورت کو اپنے ساتھ رکھنا, اس کے ہاتھ کا پکوان کھانا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اٹھنا, لیٹنا, یہ سب چیزیں جو ہیں اور دیگر تمتعات اس کے ساتھ, اس سے فائدہ اٹھانا بالکل بالکل اسلام میں جائز ہے. یہودیوں کے پاس یہ رواج تھا کہ یہودی جو ہے عورتیں اگر حائضہ ہو جاتی تو وہ گھر سے نکال دیتے, باہر چبوترا ہوتا گھر کے, وہاں بٹھا دیتے حیض کی عورتوں کو. یہ یہودیوں کی عادت تھی, حیض والی عورتوں کو وہ گھر سے باہر کر دیتے تھے اور وہ چبوترے پہ بیٹھے رہتی, جب حیض ختم ہوتا تو وہ آتی نہا دھو کر. یہ یہودیوں کا اتنا بائیکاٹ کرنا, یہ ان کے پاس تھا, یہ افراد اور تفریط ان کے پاس کمی کر دیتے. عیسائیوں کے پاس, ان کے پاس جو ہے حیض کی حالت میں سب کچھ ان کے پاس مربع تھا. بات سمجھ میں آئے؟ وہ ساتھ رکھنا, یہ کرنا, ڈانس کرنا, وہ کرنا, یہ اور ان سے سب کچھ کرنا, تعلقات, یہ ان کے پاس یہ کیا ہے, عیسائیوں کا شیوا تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کی راہ بتائی کہ نہ اتنا زیادہ کر دو نہ ان سے مباشرت کرو, دونوں کے درمیان راستہ ہے. حق جو ہے وہ بیچ میں ہے, افراط اور تفریط کے بیچ میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ان کے قریب بھی نہ جاؤ, یعنی مباشرت بلکہ اس کے مبادی, اس کے دواعی کی طرف بھی نہ جاؤ. حتیٰ یطہرن, یعنی میں نے کہا نا کہ جو ہے ہاتھ لگانا بھی منع ہے, چھونا بھی منع ہے بعض حصے کا, تاکہ چھونے کی وجہ سے اور دیکھنے وغیرہ کی وجہ سے آدمی آمادہ نہ ہو جائے مخصوص فعل پر, اس واسطے اس پر بھی روک لگا دی گئی. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور جب حیض سے فارغ ہو جائیں تو ان سے جو ہے قربت حاصل کی جا سکتی ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, جب وہ پاک ہو جائیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں, حیض سے فارغ ہو جائیں, پاک ہو گئی تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کے پاس آنا بالکل جائز ہے, روا ہے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توابین کو پسند فرماتا ہے, تو زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ متطہرین کو پسند فرماتا ہے, متطہرین کو دوست رکھتا ہے, متطہرین سے محبت فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تطہر باب تفعل ہے, تطہر کہتے ہیں بتکلف پاکی حاصل کرنا. ایک ہے پاکی حاصل کرنا, ایک بتکلف کوشش کر کے اچھی طرح سے پاکی حاصل کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ صرف پاکی نہیں, بتکلف پاکی حاصل کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عورت جو ہے وہ نہا دھو کے آ جائے تو اس وقت جو ہے اس سے مباشرت کرنا. نساؤکم حرث لکم, نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کھیتی کسے کہتے ہیں؟ نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری فیلڈز ہیں, کھیتیاں ہیں, حرث ہیں تمہارے. فاتو حرثکم انا شئتم, تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو, جس راستے سے چاہو, جس طرح سے چاہو. وقدموا لانفسکم, اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ, اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو, یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو قیامت میں. یہ بھی ایک معنی ہے, مر کر قیامت میں اللہ سے ملو گے اور اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے, اور اللہ کو, بات سمجھ میں آئے,
اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گے، تمہارا جسم ہوگا، خدا کا جلوہ تمہارے سر کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ مرنے کے بعد، عالم برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہاں تم اللہ سے ملو گے۔ یہ معنی بھی بالکل صحیح ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، لاقا یلاقی ملاقن، یہاں ملاقو کا صیغہ ہے، ملاقوہ، ملاقو مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، ملاقوہ مضاف مضاف الیہ ہے، ترکیب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے۔ وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، أَنَّكُمْ، یہ کہ تم ملاقوہ، اس سے ملنے والے ہو۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ملاقو، ملاقن، ملاقیان، ملاقونا، ملاقونا، ہو سے ملا تو نون جو ہے وہ گر گیا، کیا ہو گیا؟ ملاقونہ ہو جا کے ملاقو ہو گیا۔ ملاقو کے معنی یہ ہیں، یہ تصوف کے معنی ہیں، اہل طریق کے معنی ہیں، وہ اہل ظاہر اہل باطن دونوں ماننے کے معنی جو پہلے بتا دیا۔ تم کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس دربار میں حاضری ہونا ہے، خدا کے حاضر ہونا ہے، خدا کے پاس جانا ہے، یہ تو معنی جو ہے یہ سب مانتے ہیں، اہل طریق بھی، اہل شرع بھی، ظاہر والے بھی، باطن والے بھی، سب مانتے ہیں۔ اب یہاں جو معنی آیا، کیا آیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ ایک معنی کیا ہے؟ یہ جان لو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ یہ جان لو کہ راسخ شاہ صاحب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مگر پابند ہیں نماز کے، بیٹھے ہوئے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی ان کو کیا بولتے ہیں؟ نمازی ہے، نماز پڑھنے والے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے ہیں تب بھی کیا بولیں گے؟ کیسا نمازی دیکھو جی، یہ نمازی نماز پڑھتا ہے، سامنے مت جا۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں بھی تو ان کو کیا بولیں گے؟ نماز پڑھنے والا۔ نماز کے پابند ہیں، نماز اب نہیں، اب عصر کا وقت آیا تو نماز پڑھیں گے، تب بھی کیا بولیں گے؟ نمازی بولیں گے۔ ضرور پڑھیں گے نماز، عصر کی معلوم ہے تو ان کو کیا بولیں گے؟ نمازی بولیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے ہم ضرور ملیں گے قیامت میں، اس اعتبار سے بھی ہم ملنے والے، اب بھی ہم ملے ہوئے ہیں خدا سے، اس اعتبار سے ہم ملاقو ہیں، ملاقون ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں، اب بھی ملے ہوئے ہیں، اللہ سے کوئی بندہ جدا نہیں ہے۔ کیسا حضرت آپ بولتے ہیں؟ میں نہیں بولتا حضرت، اللہ ہی خود بولتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اب آپ خود دیکھیں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کا ورسس ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کا جملہ ہے، قرآنی فقرہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، خالی تمہارے ساتھ ہے نہیں کہا، تم جہاں کہیں بھی رہو، تم دنیا میں رہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم آخرت میں رہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم سفر میں رہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم حضر میں رہو بھی تو وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں، تم امریکہ میں رہو بھی تو تمہارے ساتھ ہے، تم رشیا میں رہو بھی تو تمہارے ساتھ ہے، تم ایشیا میں رہو بھی تو تمہارے ساتھ ہے، تم آسٹریلیا میں رہو بھی تو تمہارے ساتھ ہے، تم جس خطہ ارض میں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس جو ہے اس کے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، بعید ہوں نہیں کہا۔ اور ایک جگہ فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم اپنی نشانیاں انہیں آفاق میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں حق ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ حق ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ تو معلوم یہ ہو گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ اتنی آیتیں پڑھ کے میں نے سنا دی. تو اس معنی میں دیکھیے وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، یعنی ملے ہوئے ہو. کرکٹر کھیل رہا ہے کرکٹ تو اسے کھیلنے والا بولتے نا، یہ کھیلنے والے ہیں. کیسے کھیلنے والے ہیں دیکھو، کھیل رہے ہیں بھی تو ان کو کھیلنے والے، سو رہے ہیں بھی تو کھیلنے والے بولتے. بات سمجھ میں؟ ہاں. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ جان لو کہ تم اس سے ملے ہوئے ہو، وہاں جا کر ہی ملنا نہیں. ارے ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا کر یہیں دیکھ لے کون ہے اور کیا ہے. ذرا وہم کا اپنے پردہ اٹھا کر یہیں دیکھ لے کون ہے اور کیا ہے. وہاں اگر خدا ہے وہاں دیکھنا ہے تو آخر یہاں کون ہے اور کیا ہے. وہاں اگر خدا ہے وہاں دیکھنا ہے تو آخر یہاں کون ہے اور کیا ہے. تو آفاق میں اس کو ڈھونڈے گا کب تک، اور آیا تو آثار سوچے گا کب تک. تو آفاق میں اس کو ڈھونڈے گا کب تک، اور آیا تو آثار سوچے گا کب تک. تمنا اگر دیکھنے کی ہے اس کو تو آ میں بتاؤں تجھی میں خدا ہے. تمنا اگر دیکھنے کی ہے تجھ کو تو آ میں بتاؤں تجھی میں خدا ہے. اور فرمایا، اسی لیے فرمایا سنُرِیہِمْ آیاتنا، ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم، ان پر کھل کر ظاہر ہو جائے گا انہ الحق واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ماننے والے جو مان سکتے ہیں اس حقیقت کو ان کو سنا دیجئے کہ وہیں جا کے ملنا نہیں، وہاں بھی ملنا ہے، یہاں بھی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے. بندہ ہے ہی رب سے مل کے رہنے کے لیے، رب ہے ہی بندے کو ساتھ رکھنے کے لیے. اس نے بندے کو پیدا ہی کیا اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. خدا بندے سے کبھی جدا ہوتا ہی نہیں. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم اپنی قسموں کی ڈھال نہ بنا لو. ان تبروا وتتقوا، کہ تم جو ہے بری ہو جاؤ، وتتقوا اور یہ کرو، تقوی اختیار کرو، وتصلحوا اور اصلاح کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان. اللہ کی قسم کھا کے بچ جاتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لغو ایمان کو پکڑے گا نہیں. یہ صرف بات کو، ارے خدا کی قسم میں مسجد جاؤں گا، بات سمجھ میں ہے. یہ ایسے ہی تکیہ کلام کے طور پر جو قسم کھا لیتے ہیں ان کو، خدا کی قسم کعبۃ اللہ تو بڑی حسین جگہ ہے، خدا کی قسم مدینہ منورہ تو بہت حسین جگہ ہے. ایسی باتیں جو کرنا، یا قسم ایسے ہی استعمال کر دینا، خدا کی قسم تکیہ کلام کے طور پر، تو اس پر تو گرفت نہیں ہوگی. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. ہاں، آپ نے اللہ کا نام لیا ہے، قسم کھائی ہے اور ارادہ ظاہر کیا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کروں گا، اور آپ نے نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ فرمائے گا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت حلیم ہے. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں، یہ مسائل فقہ کے ہیں، جو لوگ اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں ان کو 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے. فإن فاؤوا، اور اگر وہ واپس لوٹیں
اور رجوع کر لیں فإن اللہ غفور حلیم، غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ والمطلقات، 4 مہینے کے بعد عورت سے مل سکتا ہے ایلا کرنے والا، اگر نہیں ملنا چاہتا طلاق بھی دے سکتا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، والمطلقات، جن عورتوں کو ان کے مردوں نے طلاق دے دی، جن عورتوں کو ان کے مردوں نے طلاق دے دی، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، ان عورتوں کو چاہیے کہ 3 قروء انتظار کریں۔ یہ ان کی جمع قرون ہے۔ جن عورتوں کو ان کے مردوں نے طلاق دے دی تو عدت کتنے دن کی ہے؟ 3 قروء کی عدت ہے، 3 قروء کی عدت ہے۔ 3 مہینے بولے کوئی، مہینے نہیں بولنا، 3 قروء کی عدت ہے۔ مردوں نے عورتوں کو طلاق دے دی، ایک مرد نے ایک عورت کو طلاق دے دی، ایک مرد نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، بات سمجھ میں؟ اب عدت کتنی ہے؟ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ خواہ اس نے 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو یا 3 طلاق دی ہو مرد نے، عورت پر کتنی عدت ہے؟ 3 قروء، بات سمجھ میں؟ طلاق دی ہے، 3 قروء کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی بولے 3 پیریڈز ہمارے، تو اس کی عدت طلاق کی ہو جاتی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ان کو اللہ نے جو اولاد دی ہے ان کے پیٹ میں۔ ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اگر وہ ایمان باللہ اور یوم الاخر پر ایمان رکھتی ہیں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ کس بات کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو؟ حمل کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر بھی ان کو رد کرنے، ان کو واپس لوٹا لینے، طلاق دی ہے تو پھر ان سے رجوع کر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کو اصلاح چاہیے۔ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، اور ان کو ان عورتوں کا بھی حق مردوں پر ویسے ہی ہے جس طرح مردوں کا حق ان پر ہے معروف کے ساتھ۔ وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کا درجہ بلند ہے عورتوں پر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی عزت رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے۔ تو طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء۔ یہ کس کی عدت ہے؟ مطلقہ عورت کی۔ بیوہ عورت کی کیا عدت ہے؟ بولو۔ 4 مہینے 10 دن۔ حاملہ عورت کی کیا عدت ہے؟ وضع حمل جب وضع ہوگا تو حاملہ کی عورت، شوہر نے طلاق دی، وضع حمل ہو گیا تو اب عدت نہیں اس کے اوپر، دیتے ہی وضع حمل ہوا، اب عدت نہیں۔ اسی طرح شوہر مر گیا، غم سے وضع حمل ہو گیا تو اب اس کے اوپر عدت نہیں۔ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ حمل کا بچہ جن دینا، وضع حمل۔ اور 3 قروء کس کے ہیں؟ مطلقہ عورت کے لیے۔ اور جس کا مرد مر جائے 4 مہینے 10 دن۔ اگر پہلی تاریخ سے شروع ہے، ذی قعدہ کے پہلی تاریخ سے 4 مہینے 10 دن شروع ہے، یعنی مرا ہے شوہر پہلی تاریخ میں، تو اگر عدت شروع ہوتی ہے مہینے کی پہلی تاریخ سے تو 4 مہینے پورے ہوں گے، اس کے بعد 10 دن پورے ہوں گے۔ پہلی تاریخ سے عدت شروع نہیں ہوتی، 10 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، 8 تاریخ سے کسی مہینے کی شروع ہوتی ہے عدت، تو اس وقت دن گنے جائیں گے۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عورتوں کی عدت. ایک عورت ہے، مرد نے اسے طلاق دے دی، مرد نے اسے طلاق دے دی. ایک حیض آیا، دوسرا حیض نہیں آیا. 5 سال کے بعد دوسرا حیض آیا. پھر کچھ دن، پھر 3-4 سال گزر گئے، پھر اس کے بعد تیسرا حیض آیا. یہ بھی پاسبل ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں معلوم نہیں ہے. تو اگر کسی عورت کو 3 حیض 30 سال میں بھی آئیں تو 30 سال اس کی عدت ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ. یہ طلاق کی عدت بتا رہا ہوں میں. طلاق کی عدت، اگر کسی مطلقہ عورت کو 30 سال میں 3 بار حائضہ ہونا پڑے تو 30 سال تک اسے وہ عدت میں ہی ہے. وہ نکاح ہے جدید، وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. ویسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فإذا تطہرن. کہاں گئے؟ للذین یؤلون من نساء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. تو یاد رکھیں، طلاق جو دیتا ہے آدمی وہ اچھی طرح جان لے. میں کل بھی پرسوں بھی سنایا تھا، طلاق دینے والا شخص یہ مسئلہ طلاق کا سب جان لیں اچھی طرح. یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ میری بیوی کو میں طلاق دوں گا، جو آدمی سمجھتا ہے کہ بیوی کو میری طلاق اسی وقت پڑے گی جبکہ 3 بار کہوں گا. 3 بار کہنے سے عورت نکلتی ہے، نہیں کہیں گے تو عورت مرد کے نکاح سے نہیں نکلتی. بالکل غلط فلسفہ ہے. اور کبھی کسی مرد کو چاہیے، کسی مرد کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی جورو کو 3 طلاق نہ دے. اگر دینا ہی چاہ رہا ہے اپنی بیوی کو طلاق، کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا ہی چاہ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی، تو اسے 1 طلاق دے دینی چاہیے. اب کیا ہوگا؟ 1 طلاق رجعی اس نے دے دی، کسے؟ اپنی جورو کو طلاق دے دی. اب اسے حق حاصل ہے عدت کے دوران یہ دونوں مل لے سکتے ہیں. اگر مل لیں تو بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے یہ دونوں مل سکتے ہیں اور ان دونوں میں پھر سے تعلقات زن و شوق قائم ہو سکتے ہیں. مگر شوہر کے پاس اب 2 ہی طلاق کا حق رہ گیا. 1 طلاق ہو گئی، ختم. عدت طلاق کی شروع ہو جائے گی. 1 طلاق دیتے ہی عدت طلاق کی شروع ہو جائے گی. عدت کے دوران مل لے سکتے ہیں. مل لیں گے تو بغیر نکاح اور بغیر مہر کے یہ دونوں مل لے سکتے ہیں اور بیوی شوہر کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. اگر عدت گزر گئی، گزرتے ہی وہ طلاق رجعی جو تھی وہ طلاق بائن بن گئی. طلاق رجعی عدت کے گزرنے کے بعد طلاق بائن بن جاتی ہے. اور بائنہ جو ہوتی ہے، طلاق بائن جس عورت کو دی جاتی ہے اسے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے، مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اب اسے یہ حق حاصل ہو گیا عدت گزارنے کے بعد اس عورت کو جس کے مرد نے عدت سے پہلے اسے 1 طلاق دی تھی، اب اسے حق حاصل ہو گیا کہ جس مرد سے چاہے شادی کر لے. وہ چاہے تو جس مرد کا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، چاہے تو دوسرے مرد سے شادی کر لے. نہیں، وہ چاہتی ہے کہ میرے پہلے شوہر سے ہی مل کے رہنا، تو پھر شوہر کے پاس آئے، یہ بھی ملنا چاہے وہ بھی ملنا چاہے، دونوں کے درمیان باہم رضامندی ہے تو نکاح کر لے. لیکن نکاح کرنا پڑے گا اب ملنے کے لیے، اور مہر جدید ہے بس. تو 1 طلاق دے دے اگر کوئی دینا ہی چاہتا. ویسے طلاق نہ دے، طلاق دینے کا ارادہ بھی نہ کرے، اللہ کو طلاق دینا پسند نہیں. ویسی ہی مجبوری ہے، جانتے ہیں مرد اور عورت کے ہم دونوں کے درمیان نباہ ہو ہی نہیں سکتا، مجبور ہیں دینے پر. اتنی ضرورت ہے تو پھر دے سکتے ہیں. تو وہ بھی کیسے دیں؟
ایک طلاق دے مرد، دے کر چھوڑ دے۔ اگر رجوع کرنے کا موقع مل گیا رجوع کر لے سکتے ہیں عدت کے دوران، اور عدت گزر جائے تو وہ طلاق رجیب، طلاق بائن بن جاتی ہے۔ عورت جو ہے آزاد ہو جاتی ہے، وہ چاہے تو دوسرے شوہر سے نکاح کرے یا پہلے شوہر ہی سے رجوع کر لے۔ پہلے شوہر سے رجوع کرنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا، مہر نیا لگانا پڑے گا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو کامن سینس ہے، کامن سینس نہیں، کامن بات ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جورو کو طلاق دینا، اسے بالکل نکال دینا ہے، برطرف کر دینا ہے، کبھی اس سے پھر ملنا نہیں ہے، تو 3 طلاق دینا ضروری ہے۔ یہ جو سمجھ رہے ہیں یہ بالکل 1 2 3 بولے بعد بھاگنا، 1 بولے بعد بھاگنا نہیں، 2 بولے بعد بھاگنا، 3 بولے بعد بھاگنا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ارے طلاق 3 بار بولے تو جورو نکلتی رہتی ہے، 3 بار بول دیے تو وہ تو مغلظہ ہو گیا، اسے عدت کے بعد بھی، عدت کے دوران بھی، عدت کے بعد بھی اسے رجوع نہیں ہو سکتا، حلالہ کا پروسیس ہے اس کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں جو ہے وہ کیا بات ہے کہ طلاق دینے کے بعد ایک طلاق دے دے آدمی، چاہے تو اب امکان ہے عدت ہی میں ملنے کا، یا عدت گزر گئی تو نکاح کے ذریعے سے پھر ملنے کا، پھر 2 طلاقوں کا حق اس کے پاس باقی رہتا ہے۔ تینوں طلاقوں کا حقیقی وقت ادا کر دیا تو 3 طلاق کے بعد اب کوئی صورت نہیں ہے پہلے شوہر سے ملنے کی، وہ دوسرے شوہر کے پاس جائے گی، خوشی سے اس سے نکاح ہوگا، پھر وہ اپنی رضامندی سے اگر طلاق دے تو اس وقت طلاق ہوگی، پھر اس کے بعد وہ عدت دن گزار کے پھر اس سے مل سکتی ہے، اگر یہ رکھ لینا چاہے تو اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الطلاق مرتان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 مرتبے ہے، یعنی 2 طلاقیں ہی، 2 طلاقوں تک ہی عورت سے پھر رجوع کرنے کا امکان ہے۔ یہاں دیکھو کھلے لفظوں میں ہے الطلاق مرتان، ایک وقت طلاق دی اب مل سکتا ہے، 2 بار طلاق دی پھر بھی بیوی سے مل سکتا ہے، لیکن 2 بار طلاق دے دی تو نکاح کے ذریعے مل سکتا ہے۔ 2 بار طلاق دے دینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقوں تک پرانا شوہر مل لے سکتا ہے، 3 طلاق دے دی اب پھر مل نہیں سکتا، ملنے کا امکان جو رہتا ہے صرف 2 طلاقیں دینے تک، 1 طلاق دی 2 طلاق دی پھر بھی طلاق دینے والے ہی سے رجوع کر سکتی ہے، 3 طلاق دے دی تو اب دوسرے شوہر سے نکاح کر کے انہیں طلاق دے تو پھر اس کی عدت گزار کے پھر آ سکتی ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس واسطے نکاح کرنے سے پہلے ہی طلاق کے پورے مسائل سیکھ لینا چاہیے۔ یہ باتیں نکاح جو اب تک نہیں کرے ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کے کرم سے اکثر لوگ تو طلاق نہیں دیتے، ہمارے یہاں میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں ہمارے مدراس میں طلاق کی شرح جو ہے بہت کم ہے، طلاق بہت کم ہے اللہ کے کرم سے، کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم، تو 3 بار طلاق اگر دیں گے تو امکان نہیں، تو 2 طلاق دے کر پھر رجوع کر لے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر رکھنا چاہے اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دیا رکھ سکتا ہے، اچھے سلوک کے ساتھ رکھے، او تسریح باحسان، یا اچھے طریقے پر اسے چھوڑ دے۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، لیکن تم نے اپنی بیویوں کو جو کچھ بھی دے دیا ہے زندگی میں، جس کا مالک بنا دیا، شوہر نے گھڑی دے دی، شوہر نے ایک گھر نام پر کر دیا، شوہر نے ایک فلیٹ نام پر کر دیا، شوہر نے ایک کھیت نام پر کر دیا، شوہر نے ایک گھڑا دے دیا، شوہر نے کچھ دے دیا، اس کا مالک بنا دیا بیوی کو، تو اب اس طلاق دینے کے بعد بیوی سے وہ سب چیزیں چھین نہیں سکتا کیونکہ اس کا مالک بنا دیا۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ وہ ڈریں کہ اللہ کے حدود قائم نہ کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اگر اس بات کا خوف ہے کہ
وہ دونوں جو ہیں اللہ کے حدود قائم نہیں کر سکتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو وہ فدیہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان کو مت پھلانگو، یہ اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کی خلاف ورزی مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ کے محرمات کی پامالی کرے گا، حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، ایسے ہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر 3 طلاقیں دے دیں، پہلے کہا 2 طلاقیں، اب کہا کہ تیسری بار طلاق دے دی، فلا تحل له، وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں کہ اس سے رجوع کرے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کرے دوسرے مرد سے۔ نکاح ینکح کے 2 معنی ہیں، نکاح ینکح کے 2 معنی ہیں۔ اجنبی سے نکاح کرنا کا لفظ آیا، نکاح راسخ شاہ امراتن، راسخ شاہ صاحب نے ایک عورت سے نکاح کیا، اجنبی عورت ہے، اس سے نکاح کیا کا لفظ آیا تو وہاں عقد نکاح کا مطلب ہے شادی کرنا، نکاح کرنا، عقد کرنا، یہ منع ہے۔ نکاح ینکح اگر اجنبی عورت سے آئے اور اجنبی مرد سے آئے تو وہاں معنی کیا ہوگا؟ نکاح کرنا، عقد نکاح کرنا، شادی کرنا۔ نکاح ینکح اگر اپنی زوجہ کے ساتھ آئے تو وہاں مباشرت کے معنی میں، قربت کے معنی میں۔ نکاح ذالک الرجل امرأتہ، نکاح ذالک الرجل زوجتہ، اس مرد نے اپنی زوجہ سے نکاح کیا کہ وہاں مطلب وہ فعل کیا، مباشرت کا فعل انجام دیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اگر 3 طلاقیں کوئی دے دے تو اس کے بعد کیا ہے؟ حلالہ کا پروسیس ہے۔ وہ حلالہ کیا ہے؟ وہ جائے دوسرے مرد سے نکاح کر لے، پھر وہ اگر اپنی خوشی سے ایسا حالات پیدا ہو وہ طلاق دے دے تو پھر عدت گزار کے یہ پہلے شوہر سے مل سکتی۔ حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ طلاق دے دے دوسرا شوہر تو ان دونوں کے لیے جائز ہے کہ آپس میں رجوع کر لیں، اگر ان کو یہ اس بات کی امید ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود پر قائم رہیں گے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ انہیں بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ علم بڑی زبردست چیز ہے، علم ہونا چاہیے، علم پر محنت کرنا چاہیے۔ عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا واز ہم سنا کے چلے، ادا فریضہ کیا واز ہم سنا کے، عمل کریں نہ کریں سامعین کی مرضی، ادا فریضہ کیا واز ہم سنا کے چلے۔ علم حاصل کرو، علم کی صحبتوں میں زیادہ سے زیادہ بیٹھو، علم کی قدر کرو، جہاں علم ملتا ہے، جس سے علم ملتا ہے اس کی قدر کرو۔ اللہ کے پاس مقام علماء کا ہے، علم والے کا ہے، علم حاصل کرو۔ اور اطلب العلم من المہد الی اللحد، ہمیشہ علم سیکھتے رہو، کہاں سے؟ کریڈل سے گریو یارڈ تک، گہوارے سے قبر تک علم سیکھتے رہو، سیکھتے رہو۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہر روز علم حاصل کرتے جاؤ، کچھ نہ کچھ علم سیکھتے جاؤ، نئی بات جانتے جاؤ۔ ہاں کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو دوستو طلاق کے مسائل میں نے بہت ضروری جو مسائل تھے سنا دیا، اور وہ بھی دیکھا میں نے آپ کتنے حد تک فالو کر سکتے ہیں مجھے، اس انداز سے میں نے سمجھا دیا۔ تو نکاح کرنے سے پہلے نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے آدمی پر۔
بات سمجھنا. اسی طرح تجارت کرنا ہے آپ کو تو تجارت کرنے سے پہلے تجارت کے مسائل، بیع و شراء کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. حج کرنا آپ پر فرض ہو گیا تو حج کے مسائل سیکھنا، ارکان حج سیکھنا، مناسک حج سیکھنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو باہر کیف ان مسائل سے واقف